بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر 100 بار درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب۔ کبھی کبھی دودھ کی لسی پینا بھی سنت مبارک ہے، راشد عطاری نوری دوا خانے کی طرف سے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں مجرد نسخے۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں، مشت زنی سے بچنے کے 40 طریقے، بہت ہی مجرب طریقے بتانے لگا ہوں میں آپ کو۔ جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ وہ اس غلط حرام کام سے بچ جائیں، ان کے دل میں خواہش بھی ہے، ان کو پتہ بھی آ رہا ہے کہ اس میں تو بہت نقصان ہے، جوانی برباد ہوتی ہے اور دینی لحاظ سے بھی نقصان ہے، تو یہ وہ لوگ اس طریقے پر عمل کریں۔ یقین کریں اگر دل سے اس طریقے پر عمل کریں گے، 40 طریقے ہیں، انشاءاللہ وہ لازمی بچ جائیں گے، بغیر کسی دوائی کے، بغیر کسی نسخے کے، بغیر کسی علاج کے۔ یقین کریں ایسے مجرد نسخے رکھے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار نسخے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا 40 طریقے ہیں نا، یہ بہت مجرد طریقے ہیں۔ سنتے ہیں یہ طریقے، اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ آپ مشت زنی سے بچ جائیں گے۔ مشت زنی کوئی بیماری نہیں ہے، مشت زنی نا ایک انسان کی عادت ہے، ٹھیک ہے؟ پکی نیت کریں، توبہ کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے رب استقامت عطا کرے گا۔ نمبر ایک درود پاک کی خوب کثرت کرنا، درود شریف کی خوب کثرت کرنا۔ نمبر 2 نماز کی سختی سے پابندی کرنا، 5 نمازوں کی تمام رکعتیں پوری پڑھنا، مطلب 2 کم 50 رکعتیں ہوتی ہیں نا، پوری پڑھا کریں جتنی بھی رکعتیں ہوتی ہیں، سنتے بھی نفل بھی۔ 2 رکعت والی نماز کو 5 منٹ میں آرام سے ادا کرنا، ہر وقت باوضو رہنا، خوب صاف ستھرا رہنا، موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ حدیث پاک بھی ہے نا، جو ہے نا شہوت ہے نا، شہوت توڑتی ہے یہ موت۔ شام کے بعد باہر نہ نکلنا، جو والدین ہے نا اپنے بچوں کو اپنے باہر نہ بھیجا گئے شام کے بعد، کیونکہ باہر کیا ہوتا ہے، دوست ملتے ہیں غلط، یا پھر سگریٹ یا کوئی اور چیز ملتی ہے، تو شام کے بعد بچوں کو گھر رکھا کرنے، یہ بہت ہی اہم ایک نقطہ ہے۔ تنہائی سے بچنا، محفل میں رہا کر اکیلے نہ رہا کرے، اکیلے رہیں گے پھر دماغ خراب ہوگا، پھر مشت زنی کریں گے، تو تنہائی سے بچیں۔ جلدی شادی کروانا، شادی سے گھبرانے کی بجائے اپنا علاج کرائیں۔ جم جانا، کہتے ہیں باڈی بنانا، دیکھو جم جائیں گے نا پھر اس کو یہ احساس ہوگا یار میری باڈی بن رہی ہے، میرا جسم بن رہا ہے، میری خوراک کھا رہا ہوں، تو اب اس کو میں نے ضائع نہیں کرنا۔ واک کرنا، دوڑنا، یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ سانس کی مشق کرنا، اللہ دیکھ رہا ہے یہ تصور ہر وقت رکھنا۔ اچھے نیک دوستوں میں بیٹھنا، اسلامی اچھی کتابوں کا پڑھنا، فلمیں ڈراموں سے بچنا، غیر عورتوں کی دوستی سے بچنا، بار بار توبہ کرنا، اس سے بھی انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا۔ قرآن پاک کی خوب تلاوت کرنا، مشت زنی کے نقصانات پڑھنا سمجھنا، مشت زنی سے بچنے پر جو انعامات ملنے ہیں جنت میں وہ یاد کریں۔ شہوت سے بچنے کے لیے کثرت سے نفلی روزے رکھیں، حدیث پاک ہے۔ اپنے موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ وغیرہ کو سب کے سامنے استعمال کیا کریں۔ آپ کا لیپ ٹاپ، کمپیوٹر ایسی جگہ پر رکھا ہو جہاں سب کی نظر پڑے، جو آپ کا موبائل ہے نا اس کو بھی نا اوپر رکھا کریں۔ موبائل اور نیٹ کا استعمال کم سے کم کرنا،
کم کیا کرے استعمال۔ اپنی بیوی کی امانت کی حفاظت کے لیے شرمندگی، ظاہر بیوی کی امانت ہے، اگر اس کو نہیں ہم خیانت کریں گے، ضائع کریں گے تو بڑی شرمندگی ہوگی نا شادی کی پہلی رات پھر۔ جنت کے انعامات، جہنم کے عذابات کو یاد کرا بار بار پڑھا کریں۔ عشق رسول علیہ السلام کے لیے نعت سننا، سنت پر عمل کرنا، زیادہ وقت والدین کے پاس گزارا کریں، خوب مصروف ہو جائیں کہ اتنا وقت ہی نہ ملے کہ اپنے ہاتھ سے اپنا سرمایہ برباد کر سکیں، خوب گرم چیزوں سے بچا کریں، پرہیز کریں، ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں، سبزیاں زیادہ استعمال کریں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شرم و حیا کے واقعات کا بار بار پڑھنا، والدین، بھائی بہن، کوئی بھی اگر مجھے دیکھ لے گا یہ غلط کام کرتے ہوئے تو کتنی شرمندگی ہوگی، یہ بھی بار بار دل میں سوچے۔ گندی فلمیں، عورتوں کی تصویرات، گانے سنتے اگر موت آ گئی تو کیا بنے گا، لوگ کس طرح دیکھیں گے؟ یہ ننگا بیٹھا ہوا تھا، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں، اگر موت آ گئی اس وقت ہم کو، کیونکہ موت کا وقت مقرر نہیں ہے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ لوگ کہیں گے یہ میرے بیٹا، ماں کہیں گی میرے بیٹا یہ تھا ننگا بیٹھا ہوا اور غلط کام کر رہے ہوں۔ یہ بہت یعنی سبق ہے، الٹا مت سویا کریں، یعنی یہ پیٹ کے بل، اس سے بھی شہوت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے کہ یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، پیٹ زمین پر ہو اور یہ پیٹ آسمان کی طرف ہو نا، اس طرح۔ تکیہ سینے کو مت لگایا کریں، کچھ لوگ یہ تو ایسے یہ بھی نہ کہا کہ اس سے بھی شہوت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ دماغ کو پاک صاف رکھیں، کم کھایا کریں کہ زیادہ کھانے سے بھی زیادہ شہوت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسے طریقے ہیں جس پر اگر آپ عمل کریں نا تو انشاءاللہ آپ مجرم سے بچ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ کچھ طریقے میں نے آپ کو عرض کیے ہیں، انشاءاللہ اس پر اگر ہم عمل کریں گے نا آپ تو یقین کریں مجرم کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام حرام کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ